السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھائی دیکھیے، میں نے آج آپ کو ایک بہت زبردست واقعہ سنانا ہے، اور وہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے گیا، بہت پیسے والا تھا، امیر کبیر تھا۔ جب وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگا تو برابر میں ایک نہایت ہی غریب شخص اس کو نظر آیا، جو بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ میرے رب، میں نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا، بھوک مجھے اتنی لگی ہے کہ برداشت سے باہر ہے، لیکن میرے پاس تو وسائل ہی نہیں، پیسے ہی نہیں جو میں کھانا کھا سکوں۔ اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، تو مجھے کھانا کھلا دے کہیں سے بہت اچھا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں مزیدار گرم گرم حلوہ کھاؤں، قورمہ کھاؤں، بریانی کھاؤں، لیکن میرے پاس پیسے کہاں۔ اب جب امیر آدمی نے، وہ اپنی دھن میں مگن تھا، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا، غریب شخص تو اس کو ہوش نہیں رہا، وہ زور سے دعا مانگنے لگا کہ جب انسان اپنے ہوش میں نہیں ہوتا تو اسے ارد گرد کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تو جو امیر آدمی تھا نا، اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو اس کو یہ بدگمانی ہوئی کہ شاید یہ شخص جو ہے نا، مجھے سنانے کے لیے ایسی دعا کر رہا ہے، مجھے سنانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے کہ میں اس کو ایسا کھانا کھلا دوں۔ میں کیوں کھلاؤں اس کو ایسا کھانا؟ اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں اسے دے دیتا، لیکن یہ تو جو ہے نا اس طرح مانگ رہا ہے، مجھے سنا رہا ہے، مجھ سے مانگ تھوڑی رہا ہے، یہ تو مجھے سنا رہا ہے۔ اس آدمی کو نا، جو امیر آدمی تھا، اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ اس نے مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگا، اور یہ صرف مجھے سنانے کے لیے اتنی زور زور سے دعا مانگ رہا ہے۔ خیر، دعا ختم ہوئی، وہ آدمی، غریب آدمی، اٹھا اور کونے میں لیٹ گیا مسجد کے ایک طرف۔ اب یہ شخص بھی جو تھا نا، وہ تھوڑی دیر بیٹھا سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا، اور اس نے، وہ جو غریب آدمی لیٹا تھا نا کونے میں، جا کے اس کو کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ وہ شخص اٹھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا اس نے، اور کھانا کھانا شروع کر دیا بسم اللہ کر کے۔ اب امیر آدمی جو تھا نا، بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، کبھی پلاؤ، کبھی حلوہ، اور وہ ہر چیز جو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہی نعمتیں عطا کر دی تھی۔ اب اس آدمی کو نا بڑی تشویش ہوئی کہ یہ اس شخص کو کیسے پتہ لگا کہ اس غریب آدمی کو اس طرح کا کھانا کھانا ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکا اور برتن لے کے واپس جانے لگا نا، تو امیر آدمی نے اس کو باہر جا کے مسجد سے آواز دی، 1 منٹ ذرا رکیے، میری بات تو سنتے جائیے۔ وہ شخص مڑا اور کہا، ہاں بولو۔ کہنے لگا کہ بھائی، سمجھ نہیں آیا ہے کہ آپ ایسا کھانا لے کر آئے جو یہ شخص تھوڑی دیر پہلے جو تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا، دیکھو میں انتہائی غریب شخص ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں، ایک وقت کھاتا ہوں، ایک وقت نہیں کھاتا، لیکن آج اچانک سیٹھ مجھ پر مہربان ہو گیا اور اس نے مجھے کچھ اضافی پیسے دے دیے، اور بہت دن سے میری بیوی ہے اور ایک بچہ۔ وہ بیوی جو ہے نا، بہت دن سے مجھے کہہ رہی تھی کہ بھئی مجھے تو جو ہے نا یہ چیزیں کھانی ہیں، تو میں وہی سامان لے کر گھر آیا، بیوی کو دیا اور کہا کہ اس کو پکا لو جب تک میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، میں تھک گیا ہوں سارا دن محنت کرتے کرتے، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ جب میں سویا تو میرے خواب میں یہ آواز آئی کہ تمہاری مسجد کے قریب جو ہے نا ایک شخص ہے، بہت بھوکا ہے، جب کھانا پک جائے نا تو پہلے اسے کھلانا اور پھر بعد میں خود کھانا۔ یہ خواب دیکھتے ہی جو غیب سے آواز آئی تھی نا، میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے جلدی جلدی اپنی بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کہنے لگی، ہاں کھانا تیار ہے۔ میں نے جلدی سے جو ہے ٹرے کو سجایا، اور جو سب سے پہلی قریبی مسجد ہمارے گھر کی ہے وہاں آیا تو واقعی یہ شخص بیٹھا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب جو امیر آدمی نے یہ سنا تو بڑا پریشان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح غیب سے مدد کی ہے۔ یہ شخص جو ہے نا، غریب آدمی، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ تو یہ کہنے لگا اس مزدور سے کہ بھائی تم نے کتنے پیسے خرچ کیے اس کھانے میں؟ اس نے کہا، بھائی میں نے جتنے بھی خرچ کیے تھے بتائے۔ اس نے کہا، یہ پیسے مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا، کیوں لے لوں آپ سے پیسے؟ یہ تو میرا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا نا، یہ ثواب، یہ تو سارے کا سارا میرا ہے، میں اس میں سے آپ کو بالکل نہیں جو ہے حصہ لینے دوں گا۔ اس شخص نے کہا، اچھا اسے دگنے لے لو، تگنے لے لو، 4 گنا زیادہ لے لو، لیکن میں بھی اس ثواب میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ جو غریب شخص تھا، مزدور تھا، اس نے کہا، نہیں، وقت کھو دیا، دستک تو آپ کے در پہ آئی تھی نا، آپ نے سنی نہیں،
वही दस्तक मेरे दर पर आई तो मैं चला आया। तो जब भी आपसे कोई मदद मांगे, आपसे अपनी फरियाद करे, आपसे अपना कोई मसला शेयर करे ना, तो उसको दूसरे दरवाजे पे जाने ना दें, आप मसला हल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको आपके पास भेजा है। आपके दिल में उसका दर्द होना चाहिए, कसक होनी चाहिए, परेशानी होना चाहिए कि मेरे रब, तूने मुझे इस काबिल बनाया है कि ये शख्स मेरे पास मांगने आया है, मैं इसको हरगिज़ खाली हाथ ना लौटाऊंगा, क्योंकि ये तेरा भेजा हुआ बंदा है। तो हमेशा इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी में हर चीज़ वो पाएंगे जो आप चाहेंगे, क्योंकि मेरा रब जब आपके पास किसी को भेजता है ना और आप उसकी बात नहीं टालते, तो फिर वो आपकी कोई बात नहीं टालता। आज के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही ना तो फिर मिलूँगी इसी तरह हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, बातें बनाती। अल्लाह हाफिज़।